السلام، میرا نام شان یونس ہے اور ٹوڈے آئی ایم ویری ہیپی. میرے ساتھ گریٹ پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. حسن سوسرا صاحب جو کہ ایک محبت کا نام ہے، ہماری کمیونٹی کا ایک بہت خوبصورت نام، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ہیرو ہیں جن کی بڑی خدمت ہے. اور سر آئی ایم ویری ہیپی، مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے، اور جب بھی ملے آپ سے محبت کو ریسیو کیا. اور اسی طرح گل صاحب ویلکم ٹو یو، آپ سے مل کر اچھا لگا ہے. اور باقی تمام جو ہمارے ساتھی ہیں، ولیم بھائی، سر آپ کا بھی شکریہ. اور میرا ایک چھوٹا سا میسیج، گاڈ از لو، خدا محبت ہے، اینڈ ہی وانٹس دیٹ وی شوڈ لو ایچ ادر. آگے ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی کہ ہمیں ضرورت ہے اکٹھے ہونے کی، اور تاکہ تمام جو ہمارے دوسرے مسیحی بہن بھائی ہیں یا مسلم جو بہن بھائی ہیں، ان کے جو کہیں بھی کوئی پرابلم ہو تو ہم سب ایک یونٹی ہو کے ان کی ہیلپ کر سکیں. سر اس میں آپ کیا کہیں گے؟ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو. میں شکر گزار ہوں بیٹے ذیشان کا. تھینک یو سر. خدا انہیں بڑا بلیس کرے. بھائی جارج ہیں، بھائی ولیم ہیں، بردر اسلم ہے، ہم نام ہے. آج ہم نے جو گفتگو کی ہے، میں ویلکم کہتا ہوں شان صاحب کو اور سارے ساتھیوں کو کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. میرے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا چھوٹا سا کارکن جو ہے وہ اس لائق تو نہیں، لیکن یہ ان کی محبت ہے. میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو لا قانونیت ہے، جو جبر ہے، اسپیشلی منارٹی کے ساتھ، اگر اس کا خلاصہ کھولا جائے تو پھر مجھے دوبارہ 5 سال کے لیے جیل میں جانا ہوگا. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ریاستی مشینری جو ہے وہ سچائی سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ غلطیاں کہاں کہاں ہیں. دیکھیں کتنا بڑا ظلم کہ مسیحوں کے تمام ممبران صوبائی اسمبلی ہونے چاہیے، کیونکہ پورے پنجاب میں اکثریت میں منارٹی جو ہے وہ مسیحی ہیں. مذہبی اقلیت جو ہے اس میں مسیحی جو ہے وہ 95% کے قریب ہیں. 5% آپ ہندوؤں اور سکھوں کو لگا لیں. میں کہتا ہوں 10% ہو سکتے ہیں. لیکن کتنا بڑا ظلم کہ آپ نے مسیحی ایم پی ایز کو کابینہ سے باہر رکھا اور کسی دوسری منارٹی کے بندے کو آپ نے، جسے کوئی تجربہ نہیں، اگر میں اس کا خلاصہ کھولوں کہ وہ کیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ ریاست جو ہے، ریاست کے وہ جو ذمہ دار ہیں، جو انہیں منسٹر بنانے والے ہیں، وہ انتہائی ناراض ہوں گے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوج سمیت پوری قوم کو یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ لینا ہوگا، کلمہ حق کہنا ہوگا. اگر یوحنا کا سر کٹ گیا کلمہ حق کہنے سے، اس نے کہا کہ یہ بات ناانصافی ہے، غیر شرعی ہے کہ تو ہیرودیس اپنی بھائی کی بیوی کو رکھے. اسی طرح ظلم ہے کہ اگر مسیحی اکثریت میں ہے تو انہیں کابینہ میں شامل کرنے کی بجائے، منارٹی منسٹر انہیں بنانے کی بجائے، آپ کسی دوسرے کو منارٹی منسٹر بنا رہے ہیں. اور پھر ایسا نہیں کہ آپ جو مسیحی ایم پی ایز ہیں انہیں کسی کو مشیر ایڈوائزر تک نہیں لگانے کے لیے تیار. میں سمجھتا ہوں کہ مسیحوں کو دوبار سے لگایا جا رہا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. مکمل طور پر آگاہ ہے پاکستان مسیحا ملت پارٹی، اور میری ابھی بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے شان صاحب سے کہ آپ نوجوانوں کو اکٹھا کریں تاکہ ہم انہیں ٹیچ کریں، انہیں بتائیں
کہ پاکستان میں آپ کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. دیکھو کتنا بڑا ظلم کہ 1985 میں جو اقلیت ہوئی ایم پی ایز ایم ایل اے، یعنی 1985 میں جو اقلیتوں کے لیے نشستیں مقرر کی گئی صوبوں میں اور وفاق میں، آج وہی موجود ہے. لیکن اس کے برعکس مسلم جو اکثریت میں ہیں ان کی نشستیں جو ہیں صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ڈبل کر دی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب آپ دیکھیں کہ کیا یہ ظلم نہیں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیا یہ ظلم نہیں کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور پھر ان سیاسی جماعتوں کو جو مسلم سیاسی جماعتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ، ان کا کردار جو ہے وہ پاکستان میں آباد اقلیتوں کے خلاف ہے. اگر خلاف نہیں تو پھر یہ بتائیں کہ یہ ہمارے سلیکٹر کیوں بنے ہوئے ہیں. اگر کسی جماعت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ شور کرتی ہے کہ سلیکٹر نے وہ کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ہمیں ہرایا گیا اور دوسرے کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے سلیکشن کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں، کیا یہ سلیکٹر نہیں، کیا یہ ڈکٹیٹر نہیں، جنہوں نے اقلیتوں سے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق چھین کر خود اپنی اکثریت کی بنا پر کہ سلیکشن کا اختیار سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. اب جتنے ممبران صوبائی اسمبلی وہ کیوں نہیں شور کرتے کہ جی ہمیں منسٹر بنایا جائے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ میں تو کبھی اپنے علاقے میں ممبر یونین کونسل نہیں بن سکتا تھا، مجھے ایم پی اے بنا دیا گیا. اگر میں منسٹر نہیں بھی بنتا تو پھر کیا ہوا؟ وہ ایم پی اے تو بن گیا ہوں، ساری زندگی مور لگ گئی کہ میں ممبر صوبائی اسمبلی ہوں، میں ممبر قومی اسمبلی ہوں. وہ اس خطرے کے پیش نظر کہ اگر میں نے اپنی جماعت کے سربراہ جنہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے سلیکٹ ہونے کے بعد ان کی پالیسی کے خلاف جاتا ہوں، اپنی قوم کی نمائندگی کرتا ہوں، تو آنے والے الیکشن میں وہ مجھے کسی طور پر سلیکٹ نہیں کریں گے. یہ خوف طاری ہے ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی اور ممبران قومی اسمبلی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وفاق میں جو اس وقت وزارتیں دی گئی ہیں اس میں بھی مسیحوں کو الگ کر دیا گیا. میں مسیحوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں آپ کے پاس وزارت نہیں، آپ کابینہ میں شامل نہیں ہوئے، تو آپ جان لیں کہ سلیکشن کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف مسیحوں کو ہو رہا ہے. کیونکہ پہلے آپ پنجاب اسمبلی سے اندازہ لگا لیں، پنجاب اسمبلی میں ٹوٹل ایم پی اے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئے، وہ پیپل پارٹی کی طرف سے آئے، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آئے، وہ کاف کی طرف سے آئے، سب کے سب ایم پی ایز مسیحوں کے ہونے تھے. یہ ہر الیکشن میں پی ٹی آئی ایک ایم پی اے جو ہے وہ سکھ بنا دیتی ہے اور پھر نون لیگ جو ہے ایک اسے بنا دیتی ہے. یعنی دو مسیحوں کی نشستیں جو ہیں وہ چھین کر سکھوں کو دے دی جاتی ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اختیار سلیکشن کا جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے، زرداری کے پاس ہے، بلاول کے پاس ہے، چودھری شہزاد کے پاس ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. یہ مسیحوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے. اس ڈاکے کو روکنے کے لیے مسیحی لوگ جو ہیں
سراپا احتجاج بن جائیں کہ ہمیں سلیکشن نہیں الیکشن چاہیے. اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر جو ہر شعبے میں ناکامی جو ہے، اپنے حقوق سے محرومی جو ہے، وہ ان کا مقدر بن چکی ہے. میں آج تمام نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح اپنی خوراک اکٹھی کرنے کے لیے، اپنے روزگار کے لیے فکر مند ہے، اسی طرح سے اپنے گرد و نواح میں ہونے والے جو زیادتیاں ہیں مسیحیوں کے ساتھ، ان کے لیے فکر مند ہوں، ان کے خلاف آواز بلند کریں. پاکستان مسیحا ملت پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آئیں اس کا حصہ بنیں اور مل کر جدوجہد کریں تاکہ ہم اپنے بنیادی حقوق جو ہے وہ حاصل کر سکیں. خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو. پاکستان زندہ باد.